لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں جیسے کہ آج کل حج کی آمد ہے اور ہمارے پوڈ کاسٹ کا خصوصی سلسلہ بھی حج کے حوالے سے چل رہا ہے۔ حج ایک ایسی کہانی ہے جس میں ہمیں بڑے امپورٹنٹ کیریکٹرز نظر آتے ہیں اور ایک خوبصورت شخصیت کا تذکرہ جو آج میں چاہتی ہوں کہ ہم یہاں پر ضرور کریں، یہ حضرت ابراہیم کی اخلاص کی نشانی ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے مواقع پر موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی فدائیت کا اظہار کر سکیں۔ تو حج بھی ایک ایسا ہی سفر ہے جس سے ہم تقویٰ بھی سیکھتے ہیں، اخلاص بھی سیکھتے ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلی ایپیسوڈز میں بھی ہم مختلف موضوعات پر بات کر چکے۔ آج بھی انشاءاللہ استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو کہ ہماری خصوصی مہمان بھی ہیں اور الحمدللہ یہ پوڈ کاسٹ بھی انہی کے توسط سے ہے، تو ہم بہت کچھ حج کی ایک اور نوعیت کی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ استاذہ، حج اخلاص سکھاتا ہے اور حضرت ابراہیم کی کہانی ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج اس پر روشنی ڈالیں۔ فائزہ، زندگی کا بڑا اہم سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ اب زندگی میں بھی دیکھتے ہو ہمیں کوئی چیز ناخالص تو نہیں چاہیے، اور کون نہیں جانتا کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ناخالص چیز ہمیں ملے تو ہم کتنا زیادہ ریئیکشنری ہوتے ہیں، ہمیں رویوں میں ناخالص چیز ملے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ اس کے لیے لوگ عبادت میں خالص نہ ہوں۔ اصل میں خالص ہی تو سب کچھ ہے، اخلاص ہی تو چاہیے، محبتوں میں، تعلقات میں، معاملات میں، اور حج اخلاص سے کھاتا ہے۔ اور حج کا تعلق چونکہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کاوشوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں حج کے حوالے سے ان ہستیوں کا تذکرہ ضرور کرنا ہے۔ تذکرہ کیے بغیر ہمیں اپنی زندگی کے لیے وہ سبق سیکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو امکان بھی اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کس ماحول میں کیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو گیا۔ میں اکثر سوچتی ہوں ستارہ پرست قوم میں پیدا ہونے والے ابراہیم علیہ السلام کب جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ کب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو یعنی اس کے اختیارات کو تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب دیکھیں، ستارہ پرستی ہم کہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی یعنی اچھا نہیں ہے، فیل۔ لیکن اگر سٹارز کی بات کریں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میرا فلاں سٹار ہے، میرا فلاں سٹار ہے۔ تو ہمارے یہاں کوئی کم ستارہ پرستی تو نہیں ہے، اور ستاروں کے ساتھ یعنی اپنی تقدیر کے فیصلوں کو تلاش کرنا اور پھر اپنے یعنی زندگی کے راستوں کو اس اعتبار سے دیکھنا کتنی بڑی دنیا میں کامن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی، لوگ کہاں تک جا پہنچے۔ کوئی مانتا بھی نہیں ہے کہ یہ ستارہ پرستی، یہ تو صرف ایک نالج ہے جی، کہ جس سے ہم کچھ حال احوال پتہ کر لیتے ہیں، پرسنالٹی ٹائپس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، آپ یہ دیکھیں نا، جیسے یعنی ہمارے ایک مسلمانوں کے یہاں بھی ہے اور پھر دنیا میں جہاں سائنسی ترقیاں بہت عروج پر ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے مسکنسیپشنز کتنے عروج پر ہیں۔ تو دنیا کا آج بھی بہت بڑا پرابلم ہے کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ اپنی تھاٹس میں اور اپنے دلی معاملات میں خالص نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کسی اور چیز سے تشکیل پایا ہے۔ تو حج جو ہے وہ اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرتا ہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کیونکہ حج میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ حج میں انسان کیا کرتا ہے۔ عام کپڑے
استعمال کرنے کی بجائے مردوں نے ظاہر ہے کہ لباس چینج کرنا ہے، 2 سفید چادریں جس میں یہ سفر طے کرنا ہے، اور وہ لباس امن ہے. تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں سے تو انسان خالص ہو جاتا ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں نہ کوئی شہوانی گفتگو ہوگی، نہ ہی کوئی جھگڑے کی بات ہوگی، نہ نافرمانی کے کام. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو obvious ہیں، پتہ چلتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو حج کے دوران جس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، جب لوگوں کو گائیڈ نہیں کیا جاتا، جب لوگوں نے گول سیٹنگ نہیں کی ہوتی، تو حج کرنے میں صرف جو ہے وہ نمازیں، یعنی نمازیں پوری کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تلاوت کرنے کا، یعنی بھاگ دوڑ رہتی ہے، لیکن مقصد سامنے نہیں رہتا. تو مقصد کو پیش نظر رکھنا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ کس سوسائٹی میں رہنے والے نے کیا ایفرٹ کی. آپ امیجن کریں کہ ستارہ پرستوں کے درمیان رہنے والے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے کتنی جلد اپنے رب کو پہچان لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں، وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ سوال اٹھاتی تھی؟ حق کی تلاش تھی، یا اگر یہ تلاش ہی نہ ہو، یا یہ تلاش ہوتی ہے ہر انسان کے اندر بلٹ ان؟ تلاش تو ہر انسان کے اندر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہے، بلٹ ان ہے، بلٹ ان رکھی. تو پھر انسان استاد یہ اتنی دب کیسے جاتی ہے؟ دیکھو میں بھی تو گرد آلود فضاؤں میں رہتا ہوں، میرا بھی تو دامن میلا ہو سکتا ہے. جہاں آپ رہو گے اس کے اثرات تو آئیں گے. لیکن حضرت ابراہیم بھی تو اتنی گرد آلود ہواؤں میں رہتے تھے، یعنی ہر طرف مشرک شرک ہو رہا ہے اور بتوں کی عبادت ہو رہی ہے. جی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج ہمارا چھوٹا بچہ بھی اس قابل نہیں رہنے دیا گیا کہ وہ غور و فکر کر سکے، کیونکہ اسکرین ٹائم اتنا حاوی ہے بچے پہ، بڑے پہ، جس کی وجہ سے ریٹینشن نہیں ہوتی. اصل چیز تو پھر یہ ہے نا کہ کنیکٹیوٹی کا جو ٹائم ہے ایک اللہ رب العزت کے ساتھ، اور ایک رسول اللہ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہمیں ملتی ہے کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. تو اس میں بھی بہت بڑا حصہ، ایک حصہ پورا غور و فکر کے لیے. بالکل، کیوں نہیں. تو غور و فکر کرنا، تفکر دل کی عبادت ہے. اس کا مطلب ہے جس چیز پہ ہمیں اپنی جنریشنز پہ اور خود پہ اور اپنی نیو جنریشنز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم نکالا جائے جہاں پر آپ کنیکٹڈ ہو سکیں اللہ رب العزت. جی اصل بات یہی ہے. اور حج میں کھلے آسمان تلے بہت موقع ملتا ہے فطرت کو دیکھنے کا. جب انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کے جاتا ہے، مصروفیات کو چھوڑ کے جاتا ہے، بزنس چھوڑ کے جاتا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جاتا ہے، اجنبی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لباس تک ترک کر دیتا ہے. عام حالات کا لباس نہیں، عام معمولات میں جو بات چیت ہوتی، بات چیت ویسی نہیں، تعلقات میں ایک چینج آتی ہے. تو نیچرلی یعنی انسان کو موقع پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو کسی اور ورلڈ میں ہوں، کسی اور ٹائم زون میں ہوں، کسی ایسے زون میں ہوں جو ٹینشن فری ہے. وہاں کے حالات و واقعات فرق ہے. تو ہر کوئی جب وہاں پہ جا کے یعنی کعبہ کے ارد گرد لوگوں کو طواف کرتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں سوچ تو ابھرتی ہے. جب نمازوں میں دیکھتا ہے، نمازوں میں صف بندی دیکھتا ہے اور اس نماز میں شریک ہوتا ہے، اذان کو توجہ سے سنتا ہے. عام دنوں میں تو ظاہر ہے کہ یہ سارے کام اس طرح سے نہیں ہوتے، تو بہرحال تفکر کا موقع ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو یہی موقع تو ملا تھا کہ انہوں نے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. تو رب کی تلاش تو اندر تھی نا. اور پھر جس وقت تارا یعنی اپنی جگہ پہ تھا لیکن چاند نکلا، کہنے لگے نہیں یہ بڑا ہے، یہ زیادہ چمکتا ہے، یہ میرا رب ہے. پھر جب چاند ڈوب گیا تو کہا میں تو ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. اور پھر سورج نکلا تو کہنے لگے یہ سب سے بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. جب سورج بھی ڈوبا تو کہنے لگے میں شرک اور شرکا سے بیزار ہوں. تو یہ ایک فکری سفر ہے نا، غور و فکر کا. تو میں سوچتی ہوں کہ آج تو انسانیت سے یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی. اور جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ حج پہ آپ کو بہت سے ریکنیکشن کے مومنٹ ملتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو بھی پلان کرنا پڑتا ہے نا. آج تو اسکرین ٹائم تو کم نہیں ہوتا بہت زیادہ. ابھی میں کچھ ریسنٹ ولاگز دیکھ رہی تھی، لوگوں نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ آپ اللہ کے گھر پر بھی ہیں اور آپ اتنے زیادہ، پہلے تو صرف ایک سیلفی کے اوپر اعتراض ہوتا تھا کہ سیلفی لے لیتے ہیں جی، تصویریں کھینچ رہے ہیں. اب تو آپ جہاں پر بھی ہیں آپ اپنے ویورز کے لیے ایک ایسی چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کس کے گھر آئے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں پہلے تو مقصد کیا ہے، حرم میں پہلے کیمرہ الاؤڈ نہیں تھا. اللہ کرے کہ یہ پالیسی اب بھی ریوائز ہو جائے کسی طرح سے. میں یہ سمجھتی ہوں بہت اچھا وقت بہت اچھا تھا.
اس لیے کہ سب لوگوں کی توجہ پھر حرم کی طرف ہوتی تھی نا، تو اب تو اپنی طرف توجہ ہوتی ہے، سیلفیاں لیتے ہیں یا ویڈیوز بناتے ہیں یا بن رہے ہوتے جی ہیں کہ ایک بالکل. لمحے کو جب آپ کسی کے لیے کیپچر کر رہے ہیں، کہ ایک لمحے میں آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے کبھی تو ایسا یعنی ہو اللہ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر میں ہونے کے باوجود آپ یہ ہے کہ آپ کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ کسی اور کے لیے ہوتے ہیں، تو یہ اخلاص تو نہیں ہے نا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے گئے ہیں تو آپ کن چکروں میں پڑے ہیں؟ آپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے زندگی کے اعمال یاد کرنے چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. اور پریشانیاں بھی وہاں پر آپ کو آ رہی ہوتی ہیں، آپ کے پیارے کبھی کھو جاتے ہیں، کبھی آپ کا سامان کھو جاتا ہے، یعنی اس میں بھی آپ وہ لذت لیتے تھے. اصل میں اسی چکر میں تو اسکرین ٹائم زیادہ بڑھ گیا جی کہ لوگوں کو موبائل الاؤڈ ہو گیا، ورنہ تو یہ ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے بھی موبائل الاؤڈ نہیں تھا. جب کووڈ کی اتنی سخت پالیسی لگائی جا سکتی ہے تو اللہ کرے کہ ان موبائلز پہ بھی پالیسیز کو اصل میں پالیسی امپوز کر دینے سے وہ فائدہ نہیں ہوتا، ارادے کرنے پڑتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے ماسز جو ہیں وہ ہم سب کا لائف سٹائل بہت ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی. ہمارے لیے خود کے لیے اخلاص کے راستے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حرم میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل، کسی نہ کسی کی کوئی ٹون ایسی، کچھ نہ کچھ ایسا طواف کے دوران. اور ویڈیو استاذہ ہر بندہ اپنے گھر والوں کو ویڈیو پہ بات کر ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے دیکھنے والے باقی ساری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، وہ بھی ان کا بھی حج خراب ہو رہا ہے، ان کا بھی حج خراب کہ ان کی بھی توجہ بٹ رہی ہے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا کتنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تو کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو. تو یہ کس کے لیے پورا کر رہے ہیں نا؟ مراقبہ کی ڈیفینیشن سمجھا دی گئی ہے، تو حج بھی بیسکلی ایک ایسے ہی مراقبے کا نام ہے کہ ایک دفعہ آپ اللہ کے لیے چھوڑ دیں جو کچھ، یعنی نہ تو اب تو بڑا آسان لگتا ہے، نہ آفیسز چھوٹتے ہیں، نہ کاروباری معاملات چھوٹتے ہیں، نہ کچھ اور چھوٹتا ہے. آپ کہیں چلے بھی جاتے ہو تو آپ پورے طریقے سے اسی طرح سے کنیکٹڈ ہوتے ہو. جی بالکل ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ حج بہرحال موقع ضرور فراہم کرتا ہے کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو سکتے ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آگے رکھنا ہے تو ظاہر ہے کہ باقی چیزوں کو پیچھے کرنا پڑے گا، اور پیچھے کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہرڈل تو ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے. اور موبائل کی صورت میں جو چیزیں ہمارے یعنی عادت بن گئی نا زندگی کی، کنڈیشنڈ ہو گیا مائنڈ، لوگ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل میں ہیں سارے لوگ. اور میں کہہ سکتی ہوں اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہ اس کے اوپر ریسرچز بھی ہوئی کہ لوگوں کو سوشل میڈیا ایڈکشن ہو چکی ہے، میڈیا ایڈکشن ہے، سوشل میڈیا ایڈکشن ہے. اسی طرح کے ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں ریسرچز کے بعد، جس طرح کے ریزلٹس کوئی نشاور چیز لینے سے آتے ہیں انسانوں کے لیے. یعنی ان کے اندر اتنی ہالونیس ہو گئی ہے انسانوں کے اندر کہ انہیں یعنی موبائل کے بغیر وہ زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. تو سوچیں حضرت ہاجرہ کو کہ انہیں کس طرح سے بغیر کسی کنیکشن کے ایک اکیلی خاتون کو اپنے بچے کے ساتھ صحرا میں چھوڑا گیا. اخلاص تو اسی طرح سے آتا ہے. اور اخلاص کے اعمال اگر دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا، تو اگر دیکھیں تو حضرت ہاجرہ ایک تاریخ مرتب کر رہی تھیں، اور حج کی تاریخ کا بڑا گہرا تعلق ہے ان چیزوں سے. بالکل. اور پھر بہت سارے مناسک اور سنتوں کا تعلق بھی. جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اگر گھر تعمیر کیا تھا تو اس گھر کا طواف ہوتا ہے، اس طواف میں آپ نے اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے جیسے اقبال کہتا ہے نا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، کہ ایک ذرے میں بھی وہی موومنٹ ہے جو سورج کے اندر موومنٹ جاری ہے، کہ ایک ایٹم میں نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں. یہ ہے کعبے کی حرکت، کعبے کے اندر ہونے والا طواف. لیکن کیا واقعی ہم کعبہ کے گرد اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں لے آتے ہیں؟ تو حاجیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے کعبے کے گرد گھومنے کے لیے تیار کریں جیسے ایک الیکٹران ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے. اور ریلی نیچر سے بہت زیادہ اسباق ہمیں ملتے ہیں. اور حج ہمیں ایسی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں ہمارے لیے امکانات بہت ہیں. صرف یہ کہ ارادہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو جب یاد رکھیں کہ اخلاص تب تک نہیں آتا جب تک آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسری چیزوں سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے فار سم ٹائم.
اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں روکتا کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں باقی تعلقات کو چھوڑ دینا ہے، لیکن آپ ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن جڑتا ہے، اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑتا ہے، آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھتے ہو، آپ اپنے دلی حالات و معاملات کو، اپنے خطاؤں گناہوں کو، اپنی ضروریات کو، مشکلات کو، مصائب کو، اپنی اس دنیا کو، آنے والے جہان کو، تو اس کی وجہ سے یعنی ایک رشتہ، ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور یہ تعلق ہے جو زندگی بھر پھر کام آتا ہے۔ اس تعلق میں خالص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں مناسک حج میں جگہ جگہ، آپ طواف میں دیکھیں، آپ صفا مروہ کی سعی میں دیکھیں، مواقع تو موجود ہیں کہ سعی کرتے ہوئے جیسے حضرت حاجرہ نے کوشش کی تھی تو وہ کتنی فوکس تھی نا، کہ انہیں پانی کی تلاش تھی۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نکلتے ہیں انہیں بھی تو اپنے رب سے تعلق ہی کی تلاش ہوتی ہے نا، اور رب سے تعلق کے لیے جب آپ صفا پہ جا کے دعا کرتے ہو کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی، اور حرم کی طرف دیکھ کے آپ ہاتھ اٹھا دیتے ہو، اور ہاتھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ صفا اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور پھر آپ اس نشانی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت حاجرہ کو اس کا سبب بنایا، کس طرح صفا پہاڑی جو ہے وہ لوگوں کے نوٹس میں آئی، اور کس طرح مروہ تک وہ گئی، تو جو بھاگ دوڑ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ آج بڑی ڈبیٹ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا مناسک اور اتنی زندگی کی خواہش کہ انسان زندگی میں ایک بار مسلمان صاحب استاد پہ حج فرض بھی ہے، اور ہر مسلمان کی خواہش بھی ہے، ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی اس پہ بات کی کہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بنایا کہ ایک اکیلی صحرا میں ہونے والی عورت کی کتنی ساری ایکٹیویٹیز کو سنت بنا دیا۔ تو آج تو بڑی ڈبیٹ ہے عورت کے تنہا سفر پہ بھی اور عورت کے اکیلے کچھ کرنے پہ بھی۔ اس کو میں ضرور سمجھنا چاہتی ہوں کہ ایک اکیلی عورت کو اتنی بڑی مثال بنایا، اس کی ابتدا میں آج ہم صحیح بھی کر رہے ہیں، صفا مروہ بھی پہ بھی وہ جو ہو رہا ہے، زمزم کا پانی بھی، اور پھر بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی، اور لیکن اس کی میں ضرور سمجھنا چاہتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ہمارے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اکیلی عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا ہو، یا اسی طرح سے باقی معاملات ہیں، وہ یعنی اس پہ تو کوئی دوسرا کویسچن ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات نہیں کریں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آخر کیا یہ غور و فکر والی بات نہیں ہے کہ ایک اکیلی عورت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلد امین کی بنیاد رکھوائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ظرف ہے نا، ظرف، لیکن آپ ناقص العقل کہہ کے عورت کو ایسے مقام تک تو نہیں پہنچا سکتے کہ عورت جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کہ عورت کے بارے میں جب میں جب مائنڈ ریڈ کرتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عورت کے بارے میں یہ تصور آئے گا، اس کا نکاح ہوتا ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ گھر میں کام کرتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو وراثت ملے یا نہ ملے، اور بس اس کا رول ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا عام مائنڈ سیٹ ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی اس بات پہ غور و فکر کیوں کرے گا کہ حضرت حاجرہ نے کیا کیا تھا، حضرت مریم نے اور کیا کیا پھر تھا، حضرت مریم نے کیا حضرت کیا، عائشہ نے حضرت کیا کیا، آسیہ نے کیا کیا، اور حضرت خدیجہ نے کیا کیا، اور حضرت عائشہ نے کیا کام کیا۔ سر حج میں یہ سوچتے ہوئے اب تو میرے ذہن میں یہ سوچ بہت زیادہ ابھرتی ہے، جس کے لیے میں نے آپ سے سوال بھی پوچھا کہ حضرت حاجرہ کو اس حال میں تنہا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان سے کام لینا تھا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک بنیادی کام پوری دنیا کے لیے ایک نشانی بنانی تھی، اپنا گھر، تو اس میں بہت بڑا میسج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو سب سے پہلے ایک عورت سے آباد کروایا جس کی گود میں ننھا بچہ ہے۔ ریلی آباد کاری تو اسی طرح سے اور اسی طرح کی پیرنٹنگ سے ہوتی ہے۔ تو جو ہے نا ماں، وہ روٹ ہے، اور روٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں جڑ۔ تو سوسائٹی کی جڑ جو ہے نا، جڑ بنیاد وہ عورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مرد کا رول نہیں ہے، اور
پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر حضرت ہاجرہ کو موقع دیا تو انہوں نے بنو جرہم کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا تھا. آج جب لوگ کسی معاہدے میں عورت شامل ہو تو اسی بحث سے نہیں نکلتے عورت یہ معاہدے کر سکتی ہے, عورت کو اتنا امپاورڈ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, مانی جائے گی یا اس کا سگنیچر بھی قبول ہوگا. آج تو یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہی یعنی لوگوں کو موقع ملا تو انہوں نے کہا کہ عورت آدھا انسان ہے. اسی لیے تو پھر بہت زیادہ جو ایک تفاوت بھی پیدا ہوا ہے, یہ جو لڑائی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یا تو آپ کسی کو اتنا سپرسٹیشیس بنا دیتے ہیں یا آپ کسی کو اتنا ہی گرا دیتے ہیں کہ اس کا ہونا بھی اس کے لیے ایک جرم بن جاتا ہے. نو ڈاؤٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخی اعتبار سے جو کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا کہ تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں, اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کچھ چھوٹی بات نہیں ہے, عورت اور خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے رائٹس کے لیے جو کام کیا, جو امپورٹنس دی, جہاں بچیاں زندہ دفن ہوتی تھیں وہاں بچی کو زحمت کی بجائے رحمت تک لے کے آنا. نقطے کا فرق ہے لیکن فرق کتنا بڑا ہے. تو دیکھیں وہ مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا تھا. اور اب دیکھیں حضرت عمر جیسے یعنی اتنے فراست رکھنے والے صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنی وائف سے کہ جب سے آپ مدینہ میں آئی ہو تو آپ لوگوں کی زبان بہت چلنے لگی ہے. تو ان کی زوجہ مطہرہ کہتی ہیں بیٹی کا گھر جا کے دیکھو, اور بیٹی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتی ہیں باپ کے سوال کرنے پر کہ یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے. تو یہ معاملات بھی ظاہر توجہ طلب ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ حج کی عبادت جو ہے اخلاص کے لیے ہے, اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حج پہ جانے والے ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اسلام کتنا سچا دین ہے. مرد کو بھی وہی مواقع حاصل ہیں, خاتون کو بھی, اور اگر خواتین کے حوالے سے یہ ہے کہ محرم کی شرط ہے تو وہ اس کی ہیلپ کے لیے ہے, حکمت ہے اس میں, اور اس میں بڑی حکمت ہے. اور اس کو کوئی بھی یعنی جتنے لوگ بھی چیلنج کرنا چاہیں بہرحال اس سے انکار اور اس سے مفر ممکن نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اجازت دے دی یا نہیں دی یا جو بھی سلسلہ ہے, لیکن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا اور جس کو پریکٹس کروایا اس کو اس لیے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یعنی اس میں اگر آپ تسلیم کر لیں کہ حکمت ہے تو آپ کو اخلاص پر غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے گا, ورنہ تو دماغ اسی باتوں میں ہی الجھا رہتا ہے. تو حج اخلاص کا بہت بڑا ذریعہ ہے, کیونکہ انسان کو اپنی خواہشات ترک کرنی پڑتی ہیں, انسان کو اپنی ضروریات ترک کرنی پڑتی ہیں, اپنا کمفرٹ قربان کرنا پڑتا ہے. انسان کو حج پہ جانے کی وجہ سے پھر کس طرح مناسک حج جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یعنی کتنا نفع ہوتا ہے. جس وقت آپ کسی خیمے میں جا کے ٹھہرتے ہیں منی میں, پھر جب عرفات میں جاتے ہیں اور وقوف عرفہ کے وقت تو بالکل یعنی پیک پہ چلی جاتی ہے بات, اور مزدلفہ کی رات میں جب آپ ننگے آسمان تلے سوتے ہیں, کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں یہ ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا کہ کہیں آؤٹ سائڈ اس طرح سے پبلک اسپاٹ پہ کسی یعنی آپ سوچ لیں کہ فٹ پاتھ پہ یا یعنی باہر ننگے آسمان تلے سونا کسی ایسے شخص کے لیے تو عجیب نہیں ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دولت سے محروم کر رکھا ہے. غربت کے ساتھ تو یا افلاس کے ساتھ تو ایسی چیزیں لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں, لیکن ہر طرح کے کمفرٹ رکھنے والے کو بھی ایکسپیرینس کرنی ہے تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرتا ہے نا. اور پھر آپ جمرات کی رمی کرتے ہیں اور کنکر مارتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں وہ بھاگ دوڑ ہے, قربانی ہے, تو اللہ کے لیے اخلاص ہے. قربانی تو بذات خود ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ اخلاص سکھاتا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو تمہارا ذبح کیا ہوا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو, اسے تو دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو تمہاری صورتوں اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاجی کے پاس مواقع بہت ہیں. اور اس پورے 5-6 دن کا جو خاص حج کے دن ہے, ان دنوں میں انسان کو بڑی تیزی کے ساتھ اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے, اور قبولیت کا سلسلہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے جس وقت اسے
موقع ملتا ہے حج سے واپسی پر کہ وہ چیزیں ابھی بھی ذہن پہ اثر انداز ہیں یا نہیں، لیکن عام طور پر جب لوگ اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے تو ایئرپورٹ پہ ہی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. تو حج بذات خود ایک کوئی دنیا سے کٹی ہوئی عبادت نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ہے. اور زندگی میں جو اعمال آپ کو کرنے چاہیے وہ اعمال انسان حج سے سیکھتا ہے، جیسے اخلاص ہے، توکل ہے، جیسے صبر ہے، جیسے شکر ہے. تو انشاءاللہ ہم ان نشستوں میں اس کے پر بات کرتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر استاذہ، بہت ہی فائدہ مند گفتگو تھی آپ کی. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو اس وقت حج پر موجود ہیں اور وہ جو انشاءاللہ اگلے سالوں میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیں گے تو ان کے لیے بھی نفع مند ثابت ہوگی. حج اخلاص کا سفر ہے اور مطلوب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے لیے خالص ہو جائے، اور خالص ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اس کا کھوٹ اس سے الگ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اسی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے پوڈ کاسٹ میں اور نشست میں اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ